میرے ٹائم بدھاون کتے میٹنگ کریں دے بڑے کدے کیونکہ سجن ٹھردن نا غور کریں حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مدینہ شریف کے قریب ایک منزل باقی رہی ایک پہاڑی کے اوٹ میں سائے کے نیچے چادر بچھائی آقا دوجا علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا اور اپنے غلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کپڑا لو اور میرے محبوب علیہ السلام کو ہوا دو. میں سامنے دیکھ رہا ہوں چرواہے کو جو اونٹنیاں چرا رہا ہے میں اسے دودھ لے کر آتا ہوں تاکہ میں اپنے محبوب کی خدمت کر سکوں. حضرت سیدنا سلمہ بن سلامہ کپڑے سے ہوا دے رہے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس چرواہے کے پاس پہنچے تو وہ مذہباً یہودی تھا. یہودی توجہ ہے. جب وہاں پہنچے صدیق اکبر نے فرمایا او یہودی کیا تم نے کبھی اپنے مذہب کے علماء سے سنا ہے کہ دنیا میں ایک نبی آئے گا جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا, زمین پہ اور آسمانوں پہ آپ کا نام محمد ہوگا. یہودی نے کہا ہاں میں نے سنا تو ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر تو نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کس سن میں اور کس سال آئے گا. اس نے کہا ہاں میں نے اپنے علماء سے یہ بھی سنا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا پھر تجھے پتا ہوگا کہ وہ سن اور سال آ چکا. اس نے کہا یہ بھی پتا ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تمہیں مبارک ہو وہ جو اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں اللہ کے نبی ہیں, چل ان کی زیارت بھی کر اور اپنی اونٹنی سے مجھے دودھ بھی نکال دے تاکہ میں اپنے آقا کی خدمت کروں. آگے یہودی تھا. اگر کوئی پوچھے کہاں کا واقعہ ہے تو سنو حیات الحیوان باب البطنہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابن اسیر نے بہت بڑا جو وہابی ہے اس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اٹھا کر دیکھو. اللہ اکبر. اب وہ یہودی آیا اونٹنی کو پکڑ کر آیا سامنے آ کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں. وہ کیسا وقت ہوگا جب میرے محبوب اپنی پیاری زبان سے فرما رہے ہیں اور لوگ خوش قسمت سن رہے ہیں. اس نے کہا دیکھیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں نے آپ کے اندر کوئی کمال کوئی معجزہ نہیں دیکھا. میں یہودی ضرور ہوں لیکن یہودی ہونے کے باوجود میں اپنے علماء سے یہ سن چکا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب علم غیب جانتے تھے. اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں تو میں غیب کے متعلق کوئی سوال کرتا ہوں آپ جواب دے دیں میں مان جاؤں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا. پتہ چلا اس زمانے کے پکے یہودی عقیدہ رکھتے تھے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے اور اس زمانے کے کلمہ پڑھنے کے باوجود یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا اور آج کیا ہو رہا ہے. کلمہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان بھی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں حاجی بھی ہیں داڑیاں بھی ہم سے بڑی بڑی ہیں لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں ہیں. اس لیے تو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے اعمال ترقی کا نام ہے اصل مقام نجات حب رسول ہے. سنو سرکار خاموش ہے. اس نے پوچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں مجھے یہ بتائیں میری اونٹنی کون آدھا پیا سونا جی اللہ دے نبی وے میں کو دسواں اے میری ڈاچی گبھڑ ہے. حضور السلام چپ کر گیا. شکر کرو کوئی وہابی نہ بیٹھا نہ تھا. آکھیا تو کو میں نہ ہم نبی کو پتہ نہیں لگدا جبریل آوے تا دسے وات نبی کو پتہ لگ دے. جبریل آوے تا دسے نبی سے دسے ہن چپ کر کے بیٹھے سرکار چپ او والا کیا اچھا آپس دی گال ہے جے کر آکھو گبھڑ ہے ول دسنا پوسی کیڑے اوٹھ دی نسل نال گبھڑ رہی ہے. سرکار وال چپ او ول پوچھا اگر داسنی تو ہے تو ول دسنی پوسی جو ڈاچی دے ڈھڈ وچ توڑی ہے یا توڑا. سلمہ بن سلامہ نال کھڑے ہن غصے چ گئے. سرکار چپ. معلوم ہوا جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ گستاخوں کو دیکھ کر صلح نہیں کرتا غیرت کرتا ہے.
بولو کیا کرتا ہے؟ اب یہ بھی تو انسان تھا، یہ کہہ دیتا دیکھیں جی ہم تو اللہ کے نبی مانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا ہیں، وہ کندھوں پہ اٹھا کر غار ہرا میں لے غار ثور میں لے گئے، اتنے آپ کے لیے ہم نے سفر جھیلے، اور چھوٹا سا مسئلہ ہے یہودی پوچھتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ وہاں چلا جاتا یار کہتا تو ٹھیک ہے، اب اتنی بڑی بات تو میرے ذہن میں بھی نہ آئی، پتہ چلا کہ یہودیوں کے ذہن کے ساتھ جو ذہن ملا لے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو اپنے ذہن میں غلامی مصطفیٰ کو بسا لے وہی سنی مسلمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا اب سنیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو بتایا کرتے تھے، تو اسی لیے حضور علیہ السلام کو علم غیب ہو جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام بغیر جبریل علیہ السلام کے نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں چلتی کہ میں کیا بتاؤں، اب جبریل علیہ السلام آتی ہے تو وہ آ کر خبر دیتی ہے، اب حضور علیہ السلام آگے خبر دیتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا علم ہے۔ اور سنا بندے نے پترا جبریل آوے تو وہی چاہ کے آندے اور صرف نبی کو لاندے، ہن سن اے نبی نہیں، حضرت سلمہ بن سلامہ کھڑے تھی کہ فرمیدن لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بے وقوفا اے چھوٹے چھوٹے مسئلے کیا چھیڑ چھوڑے نہیں، یہ بریک چھوٹے چھوٹے مسئلے میرے نبی سے نہ پوچھ، وَآنَا أُخْبِرُكَ ادھر آ، یہ تو مجھے بھی آتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے وانا شکر کرو، یہ سارے کو پوچھ دے حدیث پکی ہوئے، میں ضعیف حدیث نہیں منے دا، حسن لغیر ہی حسن لذات ہی اے نہ ہوئے مرفوع حدیث ہوئے، میں وہاں منے سا اچھا بھائی اے علم غیب کیتے تو میں تے کو مرفوع حدیث دے وہاں تے جیر ویلے تو اپنی زال کو الٹرا ساؤنڈ کروانے تے ڈاکٹر آتھا بیٹھا ہوندے پوتر جمسی او کیڑی مرفوع حدیث ہے، اندازہ لو بجلی دے پوترا تو باپ جالے دا کلمہ پڑھی یا مشینری دا کلمہ پڑھی یا محمد مصطفیٰ دا، اگر ایک کافر کی بنائی ہوئی مشینری اور اس کا آلہ کسی عورت کے پیٹ پر رکھ دیا جائے تو اس کے اندرونی حالات وہ آلہ شیشے کی طرح آئینے کی طرح صاف دکھا سکتا ہے، تو محمد کریم علیہ السلام کی مقدس وحی والی آنکھ کو کمپیوٹر کی آنکھ کے برابر تو نے نہیں سمجھا، میں کہا کہ تجھے مسلمان مان لوں۔ کہاں یہ سائنسدان کی آنکھ اور کہاں اللہ کے نبی کی آنکھ، اس پر تو تیرا ایمان ہے، یہ کہاں کی قرآن کی آیت ہے؟ بتاؤ مجھے، میں وہ مانوں گا جو قرآن میں ہو، تو ایک آیت دکھا دے جس میں اللہ نے یہ بتایا ہو، جا کے ڈاکٹروں سے چیک کرا لیا کرو، نرس سے پوچھ لیا کرو بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو بیماری کیا لگ گئی ہے، وہاں پر تو تیرا ایمان ہے، تیرا ستیہ ناز ہو، جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس محبوب پر تیرا ایمان کیوں نہیں ہے؟ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں لا تسأل رسول اللہ علیہ السلام وانا اخبرک، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نبی کو پیا پوچھ دے، بوڑھ مرے نبی کو پوچھڑی تے پوچھ رب دی ذات دے متعلق، اے نکڑے نکڑے مسئلے تا سائیں دے درد غلامہ کوئی آنجن، اے گال کر کے نا سلمہ بن سلامہ اگلی گال کیتی ہے، سنو نزوت علیہا، اللہ اکبر، نزوت علیہا، آج اسی لیے دل کر رہا ہے تقریر کرنے کا کہ قبلہ مفتی صاحب تازہ کرنٹ دے رہے ہیں، ورنہ میں تو بھاگنے والا ہوں۔ سنے نزوت علیہا ففی بطنہا من کا سخلتن، اس پہاڑی کی پرلی طرف تو نے ڈاچی سے اس اونٹنی سے زنا خود کرتا ہے اور علم محمد سے پوچھتا ہے۔ اب اس کافر کی بد فعلی حضرت سلمہ بن سلامہ صدیق اکبر کا نوکر غلام بتا رہا ہے، بتا اس کے پاس جبریل آیا تھا،
بتا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی تھی، سرکار تو خاموش ہیں، وہ فرماتے ہیں نذرت علیہا ففی بطن ابن کا سخلۃ، ارے اونٹیوں سے تو خود زنا کرے اور علم پوچھے میرے مصطفیٰ کا۔ پتا چلا سلمہ بن سلامہ نے یہ ہمیں بتا دیا، اور سنیو میں دربان مصطفیٰ ہوں، تمہیں ہوشیاری سے بتا رہا ہوں، خیال کرنا جو میرے محبوب کی عظمت کے خلاف زبان کھولتا ہے اس کو برے کام کرنے کی عادت ہی ہوتی ہے۔ اپنی واری آوے تا پاتری دے تلے، ساڑی گال ہووے نہ ہووے تا پتنگ اڑ دے ودن۔ میدان وچ تو ہی اپنے مولوی فرشتے کاڈھا میں ہی کاڈھا، جڑے تیرے پاکیزہ تے مقدس محدث ودن جناب من، میں جناب نہیں آتا، محدث جو تمہارے ہیں جناب من، تم بھی نکالو ہم بھی نکالے۔ ہمارے مدرسے میں شمس الدین قبلہ سیالوی علم کی دستار باندھ کر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے مدرسے میں مہر علی شاہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے مدرسے میں جمال اللہ ملتانی جیسے جوان نظر آئیں گے، ہمارے مدرسے میں قبلہ قادری کریم جیسے جوان نظر آئیں گے، ہمارے مدرسے میں مہر علی شاہ اور امام علی شاہ جیسے جوان نظر آئیں گے۔ تو ایک تو دکھا دے۔ جوانا نال پنگا نہ پا نہ تا ستیا ناز ہوے جیا، ایک تو دکھا۔ تیرے مدرسے میں وہی نکلتے ہیں نا جن کی بیویاں بیوٹی پارلر پر پکڑی جاتی ہے۔ نہ بولوں تو بہتر ہے، پتہ ہے کو نہ توہا کو پتہ ہے، نہ میں کو پتہ ہے، نہ وڈے خان کو پتہ ہے، بلکہ کو پتہ ہے۔ میری گال سمجھ نہیں آئی، سمجھ آنی پئی ہے؟ اب آگے والی بات سنو، اجازت۔ سرکار اللہ کے نور ہے، زور سے بولے سرکار نور ہے۔ میں تفسیروں کے حوالے نہیں دیتا، 2-3 حوالے دیتا ہوں، آپ کی سمجھ کے لیے سبق سنا رہا ہوں، قبلہ مفتی صاحب کو سنیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میلاد النبی۔ ہم اشتہار چھپائے تو کہتے ہیں میلاد النبی، بڑی پتہ کی بات کیا مفتی صاحب نے، آپ سمجھے نہیں ہیں، میں بہت سمجھ چکا اور میرے لیے بہت سبق آموز وہ جملہ تھا۔ کہہ رہے تھے ارے تو جو کہتا ہے میلاد منانا جائز نہیں ہے، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ سرکار پیدا نہیں ہوئے؟ تم سمجھے نہیں ہو مفتی صاحب کی بات۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جو پیدا ہو، پیدا ہونے والے اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا۔ میلاد جو پیدا ہو اس کا میلاد ہوتا ہے، جو پیدا نہ ہو وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب سنو، مولوی اشرف علی تھانوی میلاد النبی کے پہلے صفحے پر ایک شعر لکھتا ہے، اس شعر کو سنو، آگے 2 حدیثیں اجازت سنو۔ وہ کہتا ہے نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، یہ دونوں مل کر پھر کیوں نہ بنے نور علی نور۔ بابا جی بھی منو، سنو اب ایک بات، اگر حضور علیہ السلام اللہ کے نور ہے تو پھر نور ہو کر شادی کیوں کی تھی؟ لا جی ہون منڈے نے ہاتھ رکھیا ٹکا وٹ مفتی صاحب نہیں کٹ سکتے، عبد الغفور جریر نہیں کٹ سکتا، یہ تو توسے دا بادشاہ کٹ سی جڑا شیعہ دا دشمن ہے۔ پہلی ساری آتی یاری کھانا رہا بیچارہ تے ہون بھابی بن کے کھیندا یاری جائز نہیں۔ سو اب اس کا جواب سنو، میں ثابت کر دوں کہ اگر نور شادی کرے تو پھر اس کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ مفتی صاحب نے تو علمی مقام پر آپ کو سمجھایا، میں ادنا آپ کا خادم ہوں اور سادہ انداز سے عرض کرتا ہوں۔
آدم علیہ السلام کے 21 بیٹے اور 20 بیٹیاں اما حوا کے شکم اقدس سے پیدا ہوئیں، تو پھر کتنے ساری اولاد بنی؟ 41۔ دو بیٹا بیٹی ایک مرتبہ، پھر بیٹا بیٹی ایک مرتبہ۔ قاری سعید صاحب میرا بھرا ہے، قاری سعید صاحب وہ مولویاں دے پیر پٹے ودے وہ مار کا یہ جلے آپ والی تھی میں نے سبحان اللہ اکھ وے مار کا بھائی گال سنی وے میں کہ کہے اکھ اما ہوا دو بال فجر کو جمیں دی دو شام کو پھٹے منہ تے ڈے۔ شکر کرتا ہے سائنس دی تحقیق نہیں پڑھی، ورنہ سائنس دان ہے کہ بھئی ریسرچ ہی کڈھی ہے، وہ پڑھی کھڑا ہوتا پتہ نہیں اما ہوا دال کیا کرے گا۔ انہوں نے لکھیا جڑی یہ گندی مکھی ہے نا، گندی مکھی یہ 24 گھنٹیاں دے اندر پڑھنا نہیں بن ویندی۔ ہن دس یہ بازی جیتی کہ کوئی نہ بے بے جی کو بھی نکل گئی نا گاں، ہن تو ہی کو ولی چمن 24 گھنٹے جڑی پڑھنا نہیں بن دی ہے، کوئی کمال کم تا نہیں۔ پھر سنو یہ بکواس ہے، اما حوا کے متعلق زبان سوال کر بات کر، وہ تجھ جیسے نالائق کی صرف ماں نہیں ہے، اما حوا تو نبیوں کی بھی ماں ہے۔ ہر دو بے شک اندر شور شروع تھی گئے سی، او پتہ نہیں محفل شروع ہے۔ اچھا سنو، دو بچے لازمی ہوتے تھے، بیٹی بیٹا پھر بیٹی بیٹا، لیکن ہر حمل 9 ماہ کا ہوتا تھا اور دودھ پلانے کا 2 سال کا وقفہ بھی ہوا کرتا تھا۔ سمجھے یہ بات جو میں نے پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی دفعہ جو جوڑا ہوگا بیٹا اور اس کے ساتھ بیٹی، اس کے بعد جب اگلی دفعہ ایک بیٹا اور بیٹی ہوگی تو اس پہلے والے بیٹے کا نکاح پچھلی والی بیٹی سے کر دینا اور پچھلے والے بیٹے کا نکاح اس سے کر دینا۔ اب تمہارے اندر شیطان وسوسہ ڈالے گا، کیونکہ یہ مومن کا دشمن ہوتا ہے۔ جی بابے آدم نے اپنے دوہاں پتراں کو ایک اوتھ پرنایا، ایک اوتھ او دوہے آپس وچ سکیاں بھیڑی لگ دیاں ہن تے بھرا بھیڑ کو پرنیج پیا ہوں ویلے تا جائز تھا۔ ہن قبلہ مفتی عبدالستار صاحب فرمیندے نے جائز کا نہیں، ہتھوں سالی دا فتوی نال لیتی بیٹھے جے زال نکاح جو ہوے سالی کوئی اکھ چا کے بیوی والی نہ دیکھے۔ یہ عجیب بندہ ہے بھائی مفتی عبدالستار صاحب، او بابا آدم دھی بہن دا نکاح کیتی کرے، بہن بھرا دا نکاح کیتی کرے، جلے شیطان پورا کرے ثبوت بڑے، لیکن میں تازہ ترین ثبوت دینا جڑا اندے منہ تے بجا لگ جائے شیطان دے منہ تے۔ او کو آکھ میں کوئی دسو بے ایمانا مومن تے کافر وچ فرق کیا ہے؟ ایندا چیتا نکل گیا۔ او کو آکھے اے بندے دا بنایا ہویا قانون نہیں، میں سمجھدا اندر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے، اور باہر ہوا کہ آپ علی تے آ گئے نا تذکرۃ الاولیاء دے اندر میرا موڈ بدل گیا تو کم سارا خراب تھی ویسی۔ تذکرۃ الاولیاء دے اندر یہ حوالہ کھڑے تھے میں دکھا سکدا کہ جڑے چھوڑاں دی قوم ہوندی ہے ایک چھوہر نال 18 شیطان ہوندے، چاہو میں تب کاٹ دیواں، اے انہاں دی مجبوری ہے، چاچا پچھوں اگلی دیندا بیٹھے یہ اندر دھار دھار کھتی بیٹھے ہیں، میں کہ بندے دے پوتر بنو ایتھ چپ کرو، یہ باہر ہوا کہ ماشاءاللہ کنجر نچدے پے ہونا تو والے بیٹھے رہے نا، کتیاں دی ملہن ہویا تو بیٹھے رہے نا، VCR چلدا پیا ہویا تو ول کنجریاں ڈانڈس بے رہنا تھی کہ کرے نا تو ساری رات جاگے نا، ہن سونے محمد دا ذکر ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی بدتمیزی میں نہیں جانتا تھا، اس سلج جو ہے سمجھدار علاقے میں ایسے بھی بدتمیز بچے ہوا کرتے ہیں۔ سو جو میں بتا رہا ہوں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ آدھا ٹھیک ہے۔ کافر اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کہو جو بندے کا قانون نہیں بنایا ہوا تھا، رب کا قانون تھا، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا ہی تو کفر ہوتا ہے۔ پتہ چلا 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں پیدا ہو گئی، آخر میں تو آدھا کیا ہوئے کتوں دا بدماش ہے؟ وہ صحیح کیا میری تقریر خراب کرنے بیٹھا، دماغ خراب کی تھی بیٹھے، کمال ہے۔
درود پاک پڑھو تمام حضرات. پانی دی گھٹیاں اندر ہے. جڈڑی کوئی مولوی پھانسی چڑھ دے اپنے گھروں چڑھ دے. دروشی پڑھو. میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں اور یقیناً آج میرا دل بھی نہیں تھا آنے کو. یہ بھی میں سچ بتا رہا ہوں سٹیج پہ. یہ تو حافظ شہید احمد صاحب نے بار بار کہا کہ اشتہار چھپ چکے ہیں تم آ جاؤ. میں کہہ رہا تھا کچھ میری نیت خراب ہے کچھ طبیعت خراب ہے. بات سیدھی ہے. سٹیج پہ بیٹھوں گا میں جھوٹ بولوں تو ساتھ تیرا چاچا بولے گا. میں اپنے لیے بھی بتا رہا ہوں تمہیں. سنو. پھر میرا یہ ارادہ تھا کہ میں 1 گھنٹے کے اوپر تقریر نہیں کروں گا بلکہ اس سے بھی کم. یہ تو تاجدار گولڑا کی نسبت ہے جو میرا پیر بھائی میرے کول بیٹھا ہے. برکتاں ہیں. سنو. جب آخر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اکیلا اس کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام. اب سنو. آدم علیہ السلام رونے لگے. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ نور شادی کر سکتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم کیوں روتے ہو؟ یا اللہ وہ رشتے تھے ہو چکے میں نے کر دیا. دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہے تو یا اللہ میں اپنے اس بیٹے کی شادی کہاں کروں گا؟ اللہ نے فرمایا پیارے آدم تو جنت میں رہا کرتا تھا. جی مولا. فرمایا وہاں حوریں دیکھی تھیں. جی مولا. فرمایا حوروں کی جو ملکہ تھی اس کو بھی دیکھا تھا. جی مولا. فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ مولا مخوا الہ. اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے ساری بیٹیاں اور بیٹے بشر کے ساتھ بیاہ دیے شادی کر دی ہے. اس بیٹے کے پیشانی کے اندر میرے محمد کا نور ہے. جو جنت کی بڑی حور ملکہ ہے اس کو انسانی لباس پہنا کر دنیا جیسی عورت بنا کر دنیا میں بھیجوں گا تو اس کو اپنی بہو بنا لینا. اب جنت کی حور دنیا میں آئی. حور ہے پر نور ہے. حور ہے مگر نور ہے. اب وہ نور ہے حور ہے دنیا میں آئی اس کی شادی ہو گئی پھر بھی نور ہے حور ہے. پھر باب آدم کی بہو بنی نور ہے حور ہے. اما حوا کی بہو بنی حور ہے نور ہے. پھر اس نے حقوق زوجیت ادا کیے حور ہے نور ہے. پھر اس نے بچہ پیدا کیا اس کا نام حضرت انوش عربی میں ہے محمد صادق رکھا. نور ہے پر حور ہے. بچہ بھی پیدا کیا کھانا بھی کھایا گھریلو لوازمات کو بھی مکمل کیا. میں پوچھتا ہوں دنیا میں جنت کی حور نور ہو کر حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر صفت بشری میں آ کر شادی کرے بچے پیدا کرے کھانا کھائے لباس پہنے حقوق زوجیت ادا کرے تو اس حور کے نور میں فرق نہیں آ سکتا تو میرے محمد کے نور میں بھی فرق نہیں آ سکتا. اے جی کوئی بخاری شریف دی حدیث ہے؟ میں کہ بخاری چھوڑ میں قرآن پڑھنا. میں قرآن پڑھدا جو یہ تھی سکتے پڑھا قرآن لیکن شرط ہے پہلے میں کو دسو میں جنتیاں تے تساں قبلہ علامہ مفتی صاحب میں جنت دی ٹکٹ پڑھدا تساں جنتی نہ ہوا تے نبی دے میلاد تے نہ ہوا. جڑے جنتی نہیں ہوندے باہروں اکڑیج کھڑ دین. وغلقت ابواب النیران اللہ فرمایا جہنم دے دروازے بند کر چھوڑو. وفتحت ابواب الجنان آج جنت کے دروازے کھول دو اس لیے کہ دنیا میں میرا محمد اپنی امت کو بخشوا کر جنت میں لے جانے والا ہے. اور پھر میں ٹکٹ پڑھتا ہوں جنتی ہونے کی اپنے لیے اور مفتی صاحب کے لیے. اسی طرح تم اپنا سلسلہ بنا لینا اپنا ذہن بنا لینا میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا. دیکھو میرا ہاتھ حضور قبلہ پیر قمر الدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہربان شریف کے اندر ہے. ان کا ہاتھ حضور قبلہ بابو جی لجپال کریم کے ہاتھ میں ہے.
قبلہ بابوجی لجپال کریم کا ہاتھ پیر مہر علی شاہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، پیر مہر علی شاہ سرکار کا ہاتھ خواجہ شمس الدین سیالوی سرکار کے ہاتھ میں ہے، پھر ان کا ہاتھ حضور قبلہ خواجہ سلیمان توسوی سرکار کے ہاتھ میں ہے، پھر ان کا ہاتھ حضور قبلہ عالم مہاروی کے ہاتھ میں ہے، انہیں کئی سلسلوں سے ملتا ہوا پھر ان کا ہاتھ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے ہاتھ میں ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا کئی سلسلوں سے ملتا ہوا امام حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، امام حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، مولا علی کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، میرے نبی کے ہاتھ کو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب ہم جنتی ہیں، اب بولو بشر ہے، جنتی ہیں اور بشر بھی، دوسرے پہلو میں دیکھیں تو ہم گناہگار بھی ہیں، لیکن شفاعت مصطفیٰ کریم اور اللہ کے محبوب کو صدقہ ان کے دامن کریمی میں وابستہ ہو کر جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، بشر بھی ہیں۔ اور سنو، جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطہرہ۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میرے محبوب کے غلاموں، جب نیک عمل کر کے نیک عقیدہ رکھ کے جنت میں آ جاؤ گے، اگرچہ کمزور ہو لیکن میرے محبوب کے غلاموں جب جنت میں پہنچو گے تو تمہارا نکاح جنت کی حوروں سے کر دوں گا۔ ارے وہ حوریں ہیں، حور ہے اور نور ہے، جب اس نور حور کا نکاح تیرے ساتھ ہو، تو بشر ہے وہ نور ہے، جب اس نور کا نکاح تیرے جیسے بشر کے ساتھ ہو، تیری بشریت اور اس کے نور میں فرق نہیں آ سکتا۔ میرا محمد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرے تو میرے محمد کے نور میں فرق کبرا اے اون جہاں دی گال ایتھوں دی سونا۔ آخری حدیث سن، خصائص کبرا ترغیب و ترہیب ابن اساکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں۔ سو مسجد نبی کے اندر حضور السلام جلوہ گر تھے، صحابہ کرام کو فرمایا میرا دل کرتا ہے آج باہر چلوں۔ جب باہر چلے مدینہ پاک کے سرحد کے قریب پہنچے، دیکھا ایک آدمی اونٹنی پر آ رہا ہے، سرکار نے روکا، روک کر فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں شام سے آ رہا ہوں، یہودی ہوں، میں نے سنا ہے کہ مدینے میں وہ اللہ کا نبی آیا ہے جس کے سر پر رحمت کا تاج ہے، آپ آگے سے ہٹ جاؤ جو بھی ہو، مجھے رحمت للعالمین نبی سے ملاقات کرنی ہے، مجھے جلدی آئے، میں کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں، اس محبوب کی خاطر جانے دو۔ سرکار نے یوں اشارہ کیا، فرمایا تجھے مبارک ہو، جس نبی کے ملنے کے لیے تو آ رہا تھا وہ اللہ کا نبی میں ہوں۔ سنو اس بات کو اور غور سے سنو، ابھی میں حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک راوی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کلمہ شریف پڑھا اور اس نے سوچا اگر میں اونٹنی بٹھاتا ہوں تو اترتے ہوئے ٹائم لگے گا، اگر آہستہ طریقے سے اترتا ہوں پھر بھی ٹائم لگے گا، تو مر جاؤں گا تو قدم مصطفیٰ علیہ السلام کو بوسہ دینے سے معروم نہ رہ جاؤں گا۔ جلدی سے اس نے چھلانگ لگائی جس کی وجہ سے اس کی جان پرواز کر دی۔ اب سنو، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، میں محمد علیہ السلام اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ کتنے حج کیے تھے اس اونٹنی والے نے؟ قرآن پاک کی کون سی سورت یاد کی تھی؟ ایک آیت نہیں، ایک نماز کی رکعت نہیں، روزہ بولو نہیں، تو پھر سرکار فرما رہے ہیں اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ بولو کبھی تو کوئی قرض دار مر جاتا ہے تو فرماتے ہیں کوئی اور پڑھا دے، میں نہیں پڑھاتا۔ اب یہ ابھی آیا ہے، پوچھتے نہیں ہیں کہ شاید کے پیچھے سے مقروض ہو، یہ نہیں کہتے کہ یہ یہودیہ کلمہ پڑھا ہے، نیک عمل تو کچھ کیا نہیں ہے، جنازہ میں خود پڑھاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے،
وہ تو اتنا بھی بد نصیب نکلتا ہے کہ کوئی ایسا نمازی پکا مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے بعد بھی دعا نہیں مانگا کرتے، اور کوئی خوش نصیب عشق مصطفیٰ میں مر جائے تو سرکار خود اس کی امامت فرما رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب قبلہ کی بات پکی نکلی نا کہ اعمال درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں، نجات کا معیار حب رسول ہے۔ سرکار نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد سرکار مسکرانے لگے، اللہ اکبر، مسکرانے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج تک اتنے جنازے پڑھائے ہیں، آپ نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی ہم نے جنازے کے اوپر، آج کیوں مسکرا رہے ہو؟ سنو میرے محبوب کا فرمان اور ایمان تازہ کرو۔ سرکار نے فرمایا 7 دن سے یہ بھوکا تھا، میری محبت کی وجہ سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور اس کی اونٹنی بھی بھوکی تھی، ابھی اترا تو یہ مر گیا۔ میں اللہ کی بے نیازی پر حیران تھا، خدا کتنا بے نیاز ہے، اس بیچارے کو کھانے پینے کا موقع بھی عطا نہ فرمایا۔ میں سوچ رہا تھا انی قد رأیت ملکان، میں نے دیکھا تو فرشتوں کو یدسان فی من ثمار الجنہ، کہ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ جنت سے 2 فرشتے اترے ہیں اور جنت کے فروٹ لے کر یدسان فی من ثمار الجنہ، اس کے منہ میں زور سے زبردستی کھلا رہے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ بلا مفتی صاحب پڑھے نہ ختم جی مفتی صاحب تارے تے ڈھڈ وچ کیڑے پے گئے اپنے کھاون دا رولا ہے، تواڈے مولویاں دے ڈھڈ تاں مٹکے دی طرح چبے ودے مردے بھلا کھانے، کتا مر ونجے ٹکر گھتو کھاندے، ہوں آکھیا کوئی نہ، ڈانت مر ونجے گھا گھتو کھاندے، آکھیا اللہ دے بندے کتا مویا پہ جے نبی دا غلام، جڑا نبی دا غلام کتے مرن تا نہیں کھاندے، جانور مرن تا نہیں کھاندے، محمد دا غلام مرے سرکار اکھی نال ڈٹھے فرشتے کھوے دے پے۔ مفتی صاحب کو روک سکتا ہے، حافظ محمد قاسم صاحب کو روک سکتا ہے، حافظ سعید احمد صاحب کو روک سکتا ہے، ارے دنیا میں تو پابندیاں لگا سکتا ہے، ہمت ہے تو پھر رب سے بھی لڑ کے دکھانا، جو جنت سے مردے کے لیے فروٹ بھیج رہا ہے اور صرف بھیج نہیں رہا، یدسان زبردستی کھلا رہا ہے۔ آگے دیکھو قبر تیار ہو گئی، حضور اسلام نے فرمایا قبر کے اندر میں خود جاؤں گا اور مجھے دینا، میں اس کو اپنے ہاتھ سے اندر رکھ دوں گا۔ سنو، اندر گئے، قبر میں بیٹھے، اپنے ہاتھ بڑھائے، فرمایا میرا غلام ہے، دو نا مجھے۔ وہ اسی لیے تو ہم میلاد کرتے ہیں کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نشاور کریں، کوئی تو ہماری عقیدت آپ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے گی۔ اسی لیے تو جامی کہہ رہے ہیں بخلوت سوئے من آئی، من مسکین سے نہ داری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ سنو، آئے ہاتھوں سے اٹھایا، واہ تیری قسمت، اللہ کی قسم ہماری نمازیں، ہماری داڑیاں، ہماری باتیں کہاں گئیں جو محبوب نے منظور ہی نہ کیا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے، قبر بھی تیار کروائی، خود اندر تشریف لے گئے، پھر فرماتے ہیں دو مجھے اور کوئی نہ آئے، مجھے دو۔ اٹھایا، قبر کے اندر لٹایا، پھر بیٹھ گئے، بہت دیر بیٹھے رہے، بہت دیر، زیادہ دیر۔ بہت دیر کے بعد جب باہر آئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کبھی آپ کو اتنا نہیں دیکھا کسی کی قبر میں بیٹھا ہوا، تو آپ اس کی قبر میں اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ تو سنو میرے محبوب نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اب میری عشق و محبت میں یہ مر گیا تھا، نمازیں بھی نہیں پڑھی تھیں، روزہ بھی نہیں رکھا تھا، کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن میرا محب تھا، میرا عاشق تھا۔ جب میں نے اس کو اس کی قبر کے اندر رکھا، لقد نزلت من الحور العین کلہن، جنت کی ساری حوریں اتر کر اس کی قبر میں آ گئیں۔ اے بسترے چاہ کے اوڑے ودا گلے دے تے نبی دے غلام کی تو نہیں پیانی، اللہ جانے اوڑے سودے کو مل سکے کوئی نہ۔
اتنا کھڑا بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، کھا جاتی ہیں، قبر میں آ کر ڈنڈے پڑتے ہیں. ارے تو نے قبروں کے اندر ڈنڈے دیکھے ہیں، میرے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کی قبروں کے اندر حوریں دیکھی ہے. تجھے وہ مبارک ہو جو تو نے دیکھا، ہمیں وہ مبارک ہو جو میرے مصطفیٰ نے دیکھا. کتنے حوریں آئیں؟ بولو یکیا کلے ہننا. مل صرفی مانا استاد کو کروایا چاہ، میں تو جاٹ بندہ تھی ہوں نا. لقد نزلت من الحور العین کلے ہننا، تمام کی تمام حوریں جب جنت سے اتر کر اس کی قبر میں آئیں، قلنا یا رسول اللہ، قلنا یا کیا جپن، قلنا یا آنکھوں چاہجے نجید نہ نکلے، یا یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہا کرو، مسجد میں بھی اسی لیے نہیں لکھنے دیتے. پھر کہتے ہیں حوریں ہمیں ملیں گی تمہارے نزدیک تو یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ ہماری ہیں. تم کوئی اور تلاش کرو. قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن کہتا ہے پلیت مرد پلیت عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے ہوتے ہیں. جو عورتیں پاک ہوتی ہیں مرد بھی پاک ہوتے ہیں، جو مرد پاک ہوتے ہیں عورتیں بھی پاک ہوتی ہیں. تمہیں مبارک ہو قرآن و حدیث کے مطابق سنیو، تیرا عقیدہ پاک ہے، تیری زبان پاک ہے، تیرا عقل پاک ہے، تیرا دماغ پاک ہے، تیرا دل پاک ہے. اسی لیے تو پاک حوروں جیسا تیرا عقیدہ ہے، وہ بھی یا رسول اللہ کہتی ہے اور تو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے. قلنا یا رسول اللہ ہے. سنو مجھے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجنا لہو زوجنا لہو زوجنا لہو. یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو میرا نکاح اس سے کر دیں. پھر میں نے ایک کا نکاح کیا، دوسری کہنے لگی میرا بھی پڑھا دے. پھر میں دوسری کا پڑھانے لگا، تیسری کہنے لگی پچھا ہٹڑی موئی پہلے میں پڑھوینیا نبی دے غلام نال نکاح. تیرے کتنے کھلے چاہی کھڑے تو جولتے صحیح. سرکار دی بارگاہ دے اندر منتا کھڑیا کریں جن یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیں، میرا نکاح کر دیں. فما خرج تو اتنا رش لگ گیا کہ میں نکاح پڑھانے اس کی قبر میں بیٹھ گیا. تو کہتا ہے وہ مر گئے، سرکار فرماتے ہیں وہ تو دولہا بن گئے. بنے کہ نہیں؟ فما خرج تو پھر مجھے دیر اس لیے ہو گئی کہ میں اس کی قبر سے باہر نہ آیا. کیوں؟ حتی زوجتہ 70 حورا، میں نے 70 حوروں سے اس کا نکاح پڑھایا ہے، بعد میں باہر آیا ہوں. بابا تیری قبر وچ نہ تو سچا دے تے کو مبارک، تیری قبر وچ وٹھویں تو سچا دے جڑا کو تے دتے. میرے نبی آکھے میرے غلام عاشقاں دی قبر وچ حورا آئیں حورا. تے شادی جتھا تھیندی ہے اتھا اے تا نہیں ہوندا نا کہ چودھری دی یا مولوی دی یا پیر جھلیر دی دھی تا نہیں. ایک دفعہ پرنا دیتی وت رسا کے گھر چا بلائی، او تو جنت دے حور ہیں. آیا جو ہے نا اپنے گھوٹ کو لے رہا. پھر جو لوازمات حور کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے مقرر ہیں، اگر وہ بھی تائے نہ پائے مکمل نہ ہو تو پھر نکاح کا فائدہ کیا رہا؟ پتا چلا محمد کا غلام زندہ بھی ہے، محمد کا غلام مردہ نہیں ہے، قبر کے اندر دولہا ہے. یہاں اس کو جو بیوی ملی اللہ جانے اچھی ہے یا بری، لیکن محمد کا غلام جب قبر میں جاتا ہے جنت کی حوریں ملتی ہے. ارے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، محبت کی نگاہ سے میرے محمد کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو جنت کی حور نور ہے. بشر سے 70 حوروں کے ساتھ میرے محمد نے نکاح پڑھایا ہے. اگر قبر والے سے اس کا نکاح ہو جائے ان کے نور میں اور اس کی بشریت میں فرق نہیں آتا. میرا محمد حسن حسین کا نانا بن جائے تو محمد کی نورانیت میں فرق. اللہ حاضر